سورۃ النحل کی آیت نمبر 114. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. پس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا حلال اور پاکیزہ. واشکروا نعمت اللہ، اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے. انما حرم علیکم المیتہ، بلا شبہ اسی نے حرام قرار دیا تم پر مردار کو. والدم، اور خون کو. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس کو نامزد کیا گیا ہو اللہ کے غیر کے لیے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک شہر کی مثال بیان کی جس کو زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے شہر مکہ قرار دیا ہے کہ ان کے پاس ان کا رزق ہر طرف سے بہت ہی کم محنت پہ ان کو حاصل ہو رہا تھا. امن تھا، چین تھا، اطمینان اور سکون تھا. لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، جس کے نتیجے میں دو قسم کے عذابوں میں دنیا میں مبتلا کیے گئے. ایک یہ کہ اللہ پاک نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا، اور ایک یہ کہ ان کو خوف کا لباس پہنا دیا. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، ناشکری، یہ اس سٹیج اور اس نہج پہ بندے کو لے آتی ہے کہ نعمتیں چھین جاتی ہیں. جیسا کہ سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ضرور میں اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا. اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. تو ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، ہر قرآن پڑھنے والے کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ تم اس کا خیال رکھنا. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے حلال اور طیب کو کھانا. یا کھانے سے مراد علماء نے لکھا ہے صرف کھانا ہی نہیں بلکہ مقصود استعمال کرنا، کہ کھانے میں بھی، پہننے میں بھی، اور گھر بار بنانے کے اندر بھی، سواری میں بھی، ہر تقاضے کے اندر اس بات کا خیال رکھنا کہ حلال بھی ہو، طیب بھی ہو. دو لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ہیں. اور کلام الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. دو لفظ جو ارشاد فرمائے تو کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے. مفسرین کرام رحمہم اللہ نے ایک حکمت یہ لکھی کہ حلال کا مقصود یہ ہے کہ وہ چیز
تازہ ہو، حلال بھی ہو، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اور طیب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تازہ ہو، باسی نہ ہو، خراب نہ ہو۔ صحت کا بھی ہماری کا اللہ پاک نے خیال رکھا ہے۔ ایسی چیز جو حلال ہو لیکن وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ خراب ہو چکی ہو، اس کو بھی کھانے سے، استعمال کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ میرے دوستو، یہ اس بات کا جو ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک اس میں جو ہے خرابی ہے، ہماری کمزوری ہے، سسٹم اور نظام کی کمزوری ہے۔ محکمہ فوڈ تو بنا ہوتا ہے لیکن وہ بھی محض کارروائی کے طور پر، جہاں سے کچھ مل جاتا ہے وہاں خراب بھی ٹھیک ہو جاتی، اور جہاں کچھ نہیں ملتا، کوئی رشوت وغیرہ نہیں ملتی، تو وہاں ٹھیک بھی خراب ہو جاتی۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ۔ تو اللہ پاک نے دونوں چیزوں کو فرمایا، پاک بھی ہو، حلال بھی ہو، صاف ستھری چیز بھی ہو، حلال اور طیب چیز بھی ہو۔ جو حرام ہے یہ تو انتہائی سخت خطرناک چیز ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل یہ حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے اپنے طالب علموں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم۔ اب قیامت کے دن جب انسان حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو انسان اپنا پاؤں بھی ہلا نہیں سکے گا، قدم بھی اس کا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، جب تک کہ اس سے 5 سوال نہیں ہو جائیں گے۔ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کن کاموں میں گزاری، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی خاص طور پہ کن کاموں کے اندر بسر کی، وعن مالہ من این اکتسبہ ومما انفقہ، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ 2 سوال ہوں گے مال کے بارے میں۔ نہ ہم کمانے میں آزاد ہیں، نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ کمایا کہاں سے یہ بھی پوچھا جائے گا، ذرائع آمدن کیا تھے، آیا غلط کاموں کا، غلط دھندوں کا کاروبار تو نہیں، وہ تو نہیں کہ لوگوں کے حق مارے ہو، پرائیویٹ بانڈ کی کمائی ہو، رشوت کی کمائی ہو، سود کی کمائی ہو، حرام چیزوں کی کمائی ہو، گانا بجانا، ساز سرنگی، شراب کی آمدن اور مختلف چیزوں کے جو ذرائع آمدن غلط، حرام چیزوں کا کاروبار بھی غلط، وہ بھی حرام، ان سب کے بارے میں سوال ہو۔ پھر خرچ کہاں پہ کیا یہ بھی پوچھا جائے گا، اس کا بھی سوال ہوگا۔ اور 5واں آخری سوال ہوگا، جو علم اللہ پاک نے دیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا، اس پہ عمل کتنا کیا۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، تم خیال رکھنا اہل مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کی ناقدری کر کے ان کے اوپر عذاب آیا، قحط مسلط ہوا، لباس الجوع والخوف۔ تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اولین طبقہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تم اس کا خیال رکھنا، حلال بھی ہو، طیب بھی ہو۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ قرون اولیٰ کے واقعات میں یہ لکھا ہے، کسی آدمی نے دوسرے کو زمین بیچی، زمین خریدنے والے نے کھدائی کی تو اس میں پہلے زمانے میں خزانہ زمینوں میں دبا دیا کرتے تھے، تو وہ خزانہ نکل آیا۔ اب وہ جو زمین خریدنے والا ہے وہ فروخت کرنے والے کے پاس جاتا ہے، اس سے جا کے کہتا ہے، بھائی میں نے آپ سے زمین لی تھی، خزانہ نہیں لیا تھا، یہ خزانہ آپ کا ہے، مہربانی کر کے یہ آپ اپنے پاس رکھ دیں۔ اور آگے خریدار کیا کہتا ہے، بیچنے والا کیا کہتا ہے خریدار کو، وہ کہتا ہے، بھائی میں نے آپ کو زمین بیچ دی، اس میں سے کنکر نکلے، پتھر نکلے، سونا نکلے، چاندی نکلے، یہ سب آپ کا نصیب ہے، میرا اس سے کوئی عمل دخل نہیں، یہ آپ کا ہے۔ میرے دوستو، یہ قرون اولیٰ کی مثالیں ہیں۔ جھگڑا ہو رہا ہے، اور کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ یہ تیرا ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ تیرا ہے، اور ہمارے جھگڑے کیا ہو رہے ہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اس پہ لڑائیاں جھگڑے ہو گئے، ادھر یہ جھگڑے ہو گئے، حتیٰ کہ بات یہاں تک بڑھی کہ قاضی کے پاس جانا پڑا، عدالت میں پہنچنا پڑا کہ جناب آپ فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں۔ وہ قاضی کو آج کل کا ہوتا تو وہ کہتا ہے یہ کسی کا بھی نہیں، اس کو ڈیم فنڈ میں جمع کراؤ، اس کو جو ہے مجھے دے دو، یہ سارا میرا ہے۔
قاضی بھی انصاف والے تھے، وہ معاملہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عجیب سا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ بھی عجیب ہی کرنا پڑے گا۔ اللہ نے سمجھ بوجھ اور ذہانت بھی دی تھی، جب انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اللہ معاملے سلجھانے کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ اس نے معاملہ بھی کیسے سلجھایا؟ ایک سے پوچھا ابھی آپ کی اولاد، اس نے کہا میرے پاس بیٹا ہے جوان۔ آپ کی اولاد؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے۔ کہ اللہ ہم دونوں کا نکاح پڑھاتے ہیں، نہ یہ خزانہ تیرا نہ یہ اس کا، یہ ان دونوں بیٹی بیٹا کو دے، یہ ان کی ملکیت کا۔ چٹ پٹ فیصلے بھی ہو گئے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ مثال ہے ان کی جن کے سامنے آخرت تھی کہ کسی کا حق ہماری طرف نہ آ جائے، ہم کسی کا حق نہ کھا لیں۔ اور جہاں پھر یہ خوف اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اٹھ جاتا ہے، وہاں مثالیں پھر ایسے پیش آتی ہیں کہ انسان دوسرے کا حق جو ہے وہ کھانا اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ حلال اور طیب کھاؤ، پاکیزہ اور صاف ستھرا رزق کھاؤ، وشکروا نعمت اللہ، اور اس کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو اللہ کی نعمت۔ یہ میرے دوستو آج اس معاملے میں بہت کمی ہے۔ صحت کے اعتبار سے شکر ادا کریں، ہر اعتبار سے۔ اللہ مسجد میں آنے کی توفیق دے دے، اس سے بڑی اور کیا نیکی ہوگی، اور کیا اللہ کی نعمت ہوگی۔ وہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے، وہ اپنے سامنے سجدہ کرنے کی، سر زمین پہ رکھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس سے بڑی نعمت اللہ کی اور کیا ہوگی۔ تو اس لیے کبھی بھی دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو دل میں ناشکری پیدا ہو، ناشکری پیدا ہو، اپنی نعمتوں کی ناقدری ہوگی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ چلے جا رہے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو ابھی دل میں ہی خیال آیا کہ میں بھی کیسا بد نصیب ہوں، میرے پاس جوتا نہیں، جوتا بھی نہیں۔ اچانک سامنے سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، فوراً شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس جوتا نہیں، پاؤں تو سلامت ہے۔ میرے محترم دوستو، ہر نعمت کا شکر۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر عبادت کا دعویٰ ہے نا، بندگی کا دعویٰ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہارے دعوے یہ ہیں کہ ہم صرف اللہ کے بندے، اور ہم سب کی زبان پہ یہی ہے، اللہ ہمیں اپنا ہی بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے ہی بندے ہو تو پھر میرا ہی شکر بجا لاؤ، ہر نعمت پہ شکر ادا کرو۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا صورتحال ہے، کاروبار کی کیا صورتحال ہے، تو پہلا لفظ ہماری زبان پہ یہی ہونا چاہیے، شکر، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد اگر کسی ضرورت کے تحت کسی سے اپنے کاروباری مسائل ڈسکس بھی کرنے پڑے تو وہ کر سکتا ہے، انسان مشورے کے طور پہ کر سکتا ہے، صورتحال آگاہ کرنے کے طور پہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے زبان پہ لفظ کیا آئے کہ اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ رات کو کھا کے سوتے ہیں، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اگر کچھ خواہشات میں کمی بھی ہو رہی ہے تو کوئی نہیں، اللہ جنت میں نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہ شکر کے جذبات ہمارے دل میں ہر وقت ہونے چاہیے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے، ہمارے حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 2 نفل انسان شکرانے کی نیت سے پڑھے، ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا کسی اور وقت میں جب نفلوں کا ٹائم ہو، اس میں 2 نفل شکرانے کے پڑھے، اور اللہ پاک سے یہ کہے یا اللہ ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی اور خاص طور پہ نعمت ایمان پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں گندی چیزیں کھانے پہ مجبور ہیں، گندی چیزیں کھانے۔ یا ہمارے یہ جو موٹر وے بن رہا تھا امی پور بنگلے والا، تو وہاں گاؤں سے ایک ساتھی آئے، کہتے ہیں ساڈے پنڈ دے کتے ہی موک گئے، چائنا والے نے کتے کھا کے مکا، کتے منگواتے ہیں لوگ، پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں، وہ پیسے دے کے خریدتے ہیں، ہمارا کتے ہی ختم ہو گئے۔ یہ ان کا حال ہے جو ایمان سے محروم ہے، گندی چیزیں کھانے پہ مجبور ہے، ان کا کلچر بن چکا ہے، ان کو محسوس نہیں ہوتی۔ تو کتنا اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین دیا، پاکیزہ چیزیں اس میں، صاف ستھری چیزیں اس میں،
اور اچھا کھانا، اچھی چیزیں اللہ دے رہا ہے، تو اللہ کی اس نعمت ایمان پہ بھی ہمیں بہت شکر ادا کرنا ہے۔ خاص طور پہ 4 محرمات جن کا پہلے بھی کئی دفعہ ذکر گزر چکا ہے۔ عرب کے لوگ ان 4 حرام چیزوں کو حلال سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے اس لیے خاص طور پہ قرآن کریم میں ان 4 چیزوں کا ذکر کیا، ورنہ حرام چیزیں اور بھی ہیں، لیکن چونکہ عرب کے لوگ ان حرام چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، اللہ پاک نے اس لیے زور کے ساتھ ان کا ذکر کیا کہ خاص طور پہ ان سے بچنا۔ انما حرم علیکم المیتہ، جو مردار ہے، مردار کا مطلب جو جانور خود مر گیا، اور اس پہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے لو جی جس کو ہم ذبح کرے وہ تو حلال ہے، جس کو اللہ مار دے وہ حرام ہے، ہمارا مارا ہوا حلال ہو گیا، اللہ کا مارا ہوا حرام ہو گیا۔ حالانکہ یہ شریعت کی بات تھی، اس کا مذاق اڑانے والی بات نہیں تھی، لیکن آج محرمات کے نام پہ دین کا، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے مردار، جو خود مر گیا، چوٹ لگنے سے مر گیا، جانور ایکسیڈنٹ سے مر گیا، گر کے مر گیا، اپنی موت مر گیا، یہ حرام ہو گیا، اس کا کھانا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک ان کی خباثت بڑھ چکی تھی کہ کھڑے جانور سے گوشت کاٹ لیتے، کھڑا جانور ہے اس کا گوشت کاٹ لیتے کہ مہمان آ گئے، 1-2 کلو چاہیے، کوئی کوہان سے کاٹ لی، کوئی چکی دمب ہے اس کی جو ہے چکی کاٹ لی، اور ایسا کوئی عضو کاٹ لیا جس سے وہ مرے بھی نہ، زخم دوبارہ ٹھیک کر لیا جائے، اور اس کا گوشت بھی استعمال کر لیا، اس کو بھی حلال سمجھتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھڑے جانور کا جو عضو علیحدہ ہو جائے وہ مردار ہو جاتا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ مردار میتا، اس کو اللہ پاک نے فرمایا خاص طور پہ حرام۔ والدم، خون حرام ہے، جانور کے بہتے ہوئے خون کو وہ بہترین مشروب سمجھا کرتے تھے، معزز مہمانوں کو مشروب کے طور پہ جانور کا خون پیش کیا کرتے تھے پینے کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ گندگی ہے، یہ حرام ہے۔ انتقال خون، علماء نے لکھا یہ بھی انتہائی مجبوری میں اس کی اجازت ہے، لیکن خون فروخت کرنا، خون بیچنا یہ تو حرام ہے بالکل۔ انسان کا کوئی بھی عضو بیچنا یہ حرام ہے۔ آج اللہ معاف کرے بال بکتے ہیں، اگلے دن میں وہاں کھڑا تو باقاعدہ سپیکر پہ آوازیں لگا رہے، 500 روپے پائیا انسانی بال بک رہے۔ ان کا کیا کرتے ہوں گے پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انسان کے جسم کا کوئی عضو بھی بیچنا اس کا یہ سخت ترین حرام اور ممنوع ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، ہمارا مال ہی نہیں، یہ تو اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہوئی ہے اور ہمیں اللہ کے پاس واپس لے کے جانی ہے۔ انتقال خون کی انتہائی ہمیں مجبوری میں اجازت علماء نے اس لیے دی کہ خون دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جو عضو جسم میں اللہ نے ایسے رکھے ہیں جو دوبارہ بن ہی نہیں سکتے، گردے بیچ رہے ہیں لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا بک رہے ہیں، آنکھوں کا عطیہ ہو رہا ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے خون کی بے، خون کو پینا، خون کو کھانا، استعمال کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، خنزیر ایک نجس اور ناپاک جانور ہے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے اندر خاص طور پہ 2 برائیاں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ گندگی کھاتا ہے، گندی چیزیں کھاتا ہے، اس لیے جو لوگ اس کو کھاتے ہیں ان کے دل دماغ میں بھی ہر وقت گندگی بھری رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بے حیا جانور ہے، ایک ایک مادہ سے کئی نر مل کے ملتے ہیں، اکٹھے ہو گئے، تو جو لوگ اس کو کھاتے ہیں ان کے اندر جو بے حیائی اور بے شرمی ہے وہ بھی آپ کے سامنے، کسی بھی شریعت میں یہ حلال نہیں رہا، کسی بھی شریعت میں۔ یہ جو عیسائیوں نے اس کو بنایا ہوا ہے اور اس کے باقاعدہ فارم میں اور پالے جاتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب وہ اپنے مذہب سے دور ہٹے ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے دنیا کے اندر، تو جہاں وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام شریعت کو دنیا میں چلائیں گے، وہاں خنزیر کو خود قتل کریں گے، خود خنزیر ماریں گے، حکم جاری کریں گے کہ خنزیر ختم کیے جائے، تاکہ عیسائیوں کو بھی پتہ چلے کہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد ہے، وہ بھی اپنے اسی مذہب اور دین پر ہیں کہ یہ خنزیر حرام ہی ہے۔
آج ہمارے ہاں بہت مختلف چیزوں کے اندر یہ جو برانڈڈ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، ٹافی، چاکلیٹس اور بہت ساری چیزیں، ان میں اس کے اجزاء ڈالے جاتے ہیں. ہمیں بہت آہستہ سے اس کی طرف لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسی چیزوں سے ہمیں بہت بچنا چاہیے. یہ علماء نے لکھا ہے ان جانوروں میں سے جس کا کوئی عضو بھی حلال نہیں. حرام جانوروں کے بعض اجزاء حلال ہے. مثلا آپ چیتے کی کھال استعمال کر سکتے ہیں، حرام جانور ہے لیکن اس کی کھال استعمال ہو سکتی ہے. ہاتھی حرام جانور ہے لیکن اس کے دانت استعمال ہو سکتے ہیں زیورات کے لیے یا اسی طرح سجاوٹ کی چیزوں کے لیے. تو بعض حرام جانوروں کی بعض چیزیں کھانے کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن خنزیر ایسا نجس جانور ہے، اس کی کوئی بھی چیز کسی بھی طرح بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں. وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اللہ نے اس کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا. اور چوتھی اور آخری چیز جس کو عرب کے لوگ حلال سمجھتے تھے، اللہ نے اس کو ممنوع اور حرام قرار دیا، وہ ہے جو غیر اللہ کے نام پہ نامزد ہو. بتوں کے نام کے چڑھاوے، نذرانے، یہ فلاں بابا جی کے نام کی، یہ فلاں جو ہے بزرگ کے نام کا فلاں ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کے نام کے کنڈے ہیں، یہ اس کا ختم ہے، یہ وہ وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ کے غیر کے نام پہ نامزد ہو. جانور انسان قربان کرے، کوئی نذرانہ دے، اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ سب اللہ کے نام کا. ایصال ثواب فلاں بزرگ کو، ایصال ثواب ہو سکتا ہے ان کا، لیکن نام ہی ان کا لینا. کہ ساتھی نے بنیاد، گھر کی بنیاد ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب یہ گھر کی بنیادوں کے اندر خون کرے، تاکہ کس لیے؟ تاکہ جنات جو ہیں وہ خوش ہو جائیں اور ہمیں تکلیف نہ دیں. نظریہ غلط ہے. اگر اس نیت سے ہو کہ صدقہ کر کے بنیاد شروع کرے تاکہ اللہ بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ رکھے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نظریہ یہ ہے کہ جنات خوش ہو جائیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہ دیں تو یہ جانور جنوں کی خوشنودی کے لیے ذبح ہو گئے. ایک آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ کے نام پہ، ایک کہتے جی ہمارے بڑے لیڈر یا ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں لہذا ان کے آنے پہ بکرے ذبح کیے جائیں. تو یہ پیر کے لیے ہے، لیڈر کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے جو میرے نام پہ ذبح ہوگا، جو میرے نام پہ چھوڑا جائے گا، جو میرے نام پہ قربان کیا جائے گا یا نذرانہ دیا جائے گا وہ تو حلال ہوگا، جو غیر اللہ کے نام پہ ہوگا وہ حرام. ان محرمات میں ایک اجازت ہے. بعض اوقات بندہ بھوک سے لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، حلال کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، اگر نہیں کھاتا حرام کو تو مر جاتا ہے. تو جان بچانے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے. فرمایا فمن اضطر، جس کو مجبور کر دیا جائے، لیکن اس میں دو شرطیں، غیر باغ، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، اس کا مقصود اللہ کے احکامات سے سرکشی نہ ہو. جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں ہو رہا ہے. کل اس قدر افسوسناک خبر یہ سننے کو ملی کہ ایک غیر مسلم تو وہ بل پیش کرنا چاہ رہا ہے کہ شراب پہ پابندی لگا دی جائے کیونکہ کسی مذہب میں حلال نہیں، اور وہ غیر مسلم ہے، ڈاکٹر رمیش کمار، غالباً ہندو ہے، اور وہ پیش کر رہا ہے، بل پیش کرنا چاہتا ہے کہ جناب کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں، نہ اسلام میں، نہ ہندوؤں کے مذہب میں، نہ عیسائیت کے مذہب میں شراب کی اجازت نہیں ہے، لہذا اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اس کے لائسنس منسوخ ہونے چاہیے. اور وہاں چند مذہبی اراکین نے تو اس کی ہاں میں ہاں ملائی کہ جناب بالکل صحیح، اس کو جو ہے پابندی ہونی چاہیے. باقی اس کے علاوہ پوری قومی اسمبلی میں جتنے اراکین تھے مسلم و غیر مسلم سب نے نہ کی کہ کوئی پابندی کی ضرورت نہیں، بل ہی پیش کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے حکم کا اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا. اور پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ جی ایسا کیوں ہوا تو کہتے جنہیں پینی انہیں پی لینی، کیا فائدہ ہے پابندیوں لگانے. حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ اسلامی حکومت میں تو یہی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینے والوں پہ کوڑے لگایا کرتے تھے، کاروبار کرنے والوں کو بند کیا کرتے تھے، ان کو پکڑتے تھے. یہ نہ شراب بنانے والا، کشید کرنے والا، اٹھانے والا، لانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اللہ کے محبوب نے فرمایا سب لعنتی. اور ان کے متعلق کہا جائے گا جس نے پینی ہے وہ پیتا ہے، جس نے نہیں پینی وہ نہ پیے. میرے محترم دوستو، یہ اللہ کے احکامات کا مذاق ہے، یہ بغاوت ہے. اللہ پاک نے فرمایا حرام کے استعمال کی اجازت انتہائی مجبوری میں،
جان بچانے کے لیے جبکہ دل میں بغاوت نہ ہو. یہ نہ ہو کہ میں اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں، بس یہی ہو کہ جان بچ جائے، اور اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کرے. اگر 2-3 لقموں سے جان بچتی ہے تو چوتھا، پانچواں، چھٹا لقمہ حرام ہوگا، وہ نہ استعمال کرے. فرمایا یہ بھی انتہائی مجبوری میں بھی جو استعمال کرے گا تو توبہ اور استغفار کرے. فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. تو میرے دوستو، حلال کو استعمال کرنا اور حرام سے بچنا یہ قرآن کریم کا ایک اصول ہے. جن لوگوں نے حلال و حرام میں دخل اندازی کی وہ تباہ و برباد ہوئے. اللہ پاک نے اگلی آیات میں انہی کا تذکرہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم باقية كباقية الوليد. یا ارحم الراحمین، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً نصیب فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، اور اے اللہ شہدائے کربلا، شہدائے بدر و احد، اور اے اللہ پوری بزرگان دین، مشائخ امت، فقہائے امت، محدثین امت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. بالخصوص ہمارے بزرگوں میں جو پچھلے دنوں ہم سے رخصت اور جدا ہوئے، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب، حضرت مولانا جمیل صاحب، حضرت حافظ اسحاق پٹیل صاحب، ہمارے محترم حضرت قاری سلیم صاحب، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، اور اے اللہ کروٹ کروٹ چین، سکون اور اطمینان نصیب فرما. اسی طرح اللہ کی مرحمت میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا امان اللہ خان صاحب، اے اللہ پاک ان کو بھی اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. یا اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما. بری موت اور اس کے سباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما. اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. گھروں میں، ہسپتالوں میں، روحانی جسمانی جو کوئی جس مرض میں جہاں کہیں مبتلا ہے، اے اللہ ہر ایک کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما. ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. ہر مقروض کو قرضے کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما. ہر بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. جن کو اولاد دے رکھی ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا. جو مزید اولاد چاہتے ہیں اللہ ان کو مزید اولاد نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا.
اے ارحم الراحمین ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا